بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 33 آیت سے لے کے 41 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا سورہ آل عمران کی 31 اور 32 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو جس آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا راستہ جنت کے لیے سیدھا ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تک جا پہنچے گا۔ تو سورہ آل عمران کی 33 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کر لیا، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام لوگوں پہ۔ کیا وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سلیکشن کیوں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پرائرٹی دی باقی لوگوں کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پہ کی زندگی پہ آپ غور کریں تو ان کے پاس ایمان تھا اور عمل صالح تھا۔ یہی دو چیزیں ہیں، اگر آج ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، ایمان اور عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے دل میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں ہم بھی آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گے۔ یہ کلیہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی حضرت ابراہیم کے راستے پہ آ جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پہ آ جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ آ جائے گا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، وہ متقی ہوگا، اس کے پاس ایمان ہوگا اور اس کے پاس عمل صالح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یونس میں واضح فرما دی ہے کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جو ولی کی ٹرم ہم ویسے نوٹ کرتے ہیں تصوف میں، اس ولی کا اس ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ تو یہ آدمی جو ولی اللہ ہوتا ہے کوئی کرامات دکھاتا ہے، نہ کوئی نہ شروع کر دیتا ہے بغیر کسی اکوپمنٹ کے، اور نہ ہی کوئی فوق الفطرت چیزیں لوگوں کو کر کے دکھانا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو چنتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کچھ پہلے سورہ البقرہ میں طالوت علیہ السلام کی بھی بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چن لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور نوح علیہ السلام کو چنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں رب کا تقوی اختیار کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ سورہ آل عمران 34 آیت کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ تمام لوگوں کی بات چیت وہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ان لوگوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ تھے۔ سورہ آل عمران 35 آیت، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے آپ کے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ خوب سننے والے اور بہت اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندے کی بات کو سنتے بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، اسی لیے حضرت عمران کی جو مسز تھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ میں صرف اور صرف آپ کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ سورہ آل عمران 36، اور جب انہوں نے بچی کو جنا تو کہنے لگیں اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو
حضرت عمران کی بیوی نے جب ان کے یہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ میں نے تو ایک بیٹی کو ولادت دی ہے۔ تو اس کے جواب میں قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ولیس ذکر کالانثیٰ، کہ جو مرد ہے، جو بچہ ہے، میل ہے، وہ فیمیل کی طرح نہیں ہوتا۔ آج بھی اس سوسائٹی میں اگر ہم غور کریں تو کچھ لبرلز یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک ہی چیز ہیں۔ ایسا جہاں تک حقوق انسانی کا تعلق ہے تو ان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حقوق ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن جو نیچر آف ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہیں اور جو عورت کو دی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میل ہے وہ فیمیل کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا شیطان مردود کے خلاف اس کو، تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ سورہ آل عمران 37 آیت۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر کرنے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوتی اور وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بے شمار روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو زکریہ علیہ السلام کو ان کے کفالت میں دیا گیا۔ زکریہ علیہ السلام نے کفالت حاصل کی مریم علیہ السلام کی، اور جب بھی وہ ان کے کمرے میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس رزق پڑا ہوتا تھا، اور وہ یہ سوال کرتے تھے ان سے کہ یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس کے جواب میں مریم علیہ السلام فرماتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بغیر کسی حساب کے رزق عطا کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران 38۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیں، بے شک آپ دعا کا سننے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، زکریا علیہ السلام بہت نیک آدمی تھے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے یہ جب معجزہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، جس طریقے سے آپ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے مجھے بھی ایک اولاد عطا فرمائیں، بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 39۔ اور پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دے دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، سردار ہیں، ضابط نفس ہیں اور نبی ہیں نیک لوگوں میں سے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی اور وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت فرشتوں نے ان کو انفارم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی ہے جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ سردار ہوں گے اور نیکوکار لوگوں کے نبی ہوں گے۔ سورہ آل عمران 40۔ وہ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کو اس چیز پر حیرت ہوئی کہ وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی مسز جو تھیں وہ بھی بانجھ ہو چکی تھیں، تو ان کو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس کے جواب میں ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کانسیپٹ ذہن نشین رکھیے خواتین حضرات کہ ہمارے دماغ میں تو یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ لائنز لگی ہو سکتی ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کسی کام کو کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کن فیکون، وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران 41 آیت۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس میں کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے سمجھائیں گے، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں اور صبح شام کی ان کی تسبیح بیان کرتا رہیں۔ تو جب زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت ہوگی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی اس میں نشانی پیدا فرمائے، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، اور اس سوائے اشاروں کے، اور اس صورت میں صبح و شام ان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تو جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی اچھائی ملے
تو ہمیں اپنے رب کی بہت یاد کرنی چاہیے اور رب کی حمد و ثنا صبح اور شام کے وقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔